ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ انشاءاللہ سورہ نسائی حدیث نمبر 20 سے آج ہم لیکچر کا آغاز کریں گے۔ دیکھتے ہیں کتنی احادیث ہم کور کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جب واش روم جانا ہے تو کچھ اس کے آداب دیکھے تھے، ٹھیک ہے، اور گھر میں جب واش روم ہو تو کس طرح سے ہم نے اس کا خیال رکھنا چاہیے، جبکہ آج کل گھر میں ہی ہوتے ہیں بلکہ ہر روم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کس طرح سے اہتمام کرنا ہے، اذکار پڑھنا ہے، یہ سب الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا۔ اچھا، حدیث نمبر جو 20 ہے اس کا باب دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ اس کا باب ہے قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا منع ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کے جو واش رومز بنے ہوں گھر میں تو ان کا قبلے کی طرف رخ کرنا منع ہے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھ لیں کہ منہ کرنا ہی نہیں بلکہ پیٹ کرنا بھی منع ہے، ٹھیک ہے، منہ بھی نہیں کرنا، پیٹ بھی نہیں کرنا، وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ امام نسائی نے الحمدللہ ہر باب کو الگ الگ طریقے سے شو کیا ہے تاکہ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں۔ تو نہ منہ کرنا نہ پیٹ کرنا۔ اچھا، دو صورتیں ہیں اس میں سمجھنے والی۔ ایک تو یہ کہ جب آپ چار دیواری میں ہیں، یعنی جیسے کہ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک کیس ہوتا ہے جب آپ اوپن ایریا میں ہیں، ٹھیک ہے، کہیں آپ باہر گئے ہوئے ہیں اور وہاں آپ کو فریش ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دو سچویشنز مان کے چلیں۔ تو اگر اوپن ایریا میں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں تو پوری ممکن، آج کل تو کمپاس ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کون سی ڈائریکشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو قبلے کی طرف منہ کرنا اسٹرکٹلی منع ہے، ٹھیک ہے۔ کسی طرح سے اگر اوپن ایریا میں گاؤں میں واش رومز بنے ہوں یا کہیں آپ باہر گئے ہیں تو ہر ممکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ قبلے کی طرف آپ کا منہ یا پیٹھ نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل منع ہے۔ لیکن ہاں، چار دیواری کے اندر ہے، آڑ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے واش رومز ہوتے ہیں تو اس کا جواز نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جواز لفظ سمجھ لیں، بالکل یہ لفظ بار بار آئے گا، جواز نکلتا ہے، یعنی کہ پاسبلٹیز ہیں، پاسبلٹیز شریعت میں دی گئی ہیں لیکن وہ عین شریعت کے مطابق نہیں ہے، یعنی جو حکم شریعت سے ملا ہے اس کی پاسبلٹی ہے، جیسے بیٹھ کر پانی پینا ہے لیکن کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے، اس کا جواز نکلتا ہے نا۔ بیٹھ کے آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب کے لیے جانا ہے، بیٹھنا ہے، لیکن اس کا جواز نکلتا ہے کہ کھڑے ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو جواز لفظ ہے نا، اس کو بہت اچھے سے سمجھیں، یہیں پہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں۔ ہم نے حدیث پڑھی، ہم نے اس کو اسٹرکٹلی فالو کر لیا، لیکن جیسے ہم دوسری حدیث کی طرف گئے وہاں سچویشن کچھ اور نظر آئی، ہم کنفیوز، ہم سمجھ ہی نہیں پائے، اور پھر اس میں جو لوگ حدیث کے منکر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا حدیث میں، تو ایک جگہ تو لکھا ہے کہ رائٹ جاؤ، ایک طرف لکھا ہے کہ لیفٹ جاؤ، اب ہم کس بات کو مانیں۔ سنیے آپ نے اس طرح کی سچویشنز، یہ حدیث کبھی آپ پڑھتے ہوں گے، آپ خود بھی کبھی سرچ کرتے ہوں گے یا کبھی گوگل پہ یا کبھی اپنا یہ انسٹا وغیرہ پہ، کہیں پر آپ کو کوئی ایسی حدیث نظر آ جاتی ہے جو ہمیشہ کرنے والی سنت کے اس کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچیں کہ یار ہم نے تو حدیث پڑھی تھی کہ ایسا کرنا چاہیے، یہاں تو کچھ ڈیفرنٹ ہی ہے، ہوتا ہے کبھی ایسا؟ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ بتائیے۔ کوئی ایک چیز جو آپ نے ہمیشہ سے سنی ہے لیکن اس کے اگینسٹ کوئی چیز ہوتا ہے نا، تو بولا کریں نا ہوتا ہے نا، بہت ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے پھر ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہے نا، میں بھی ہوتی ہوں، میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک جگہ تو یہ، ہاں ہاں یہ بھی کہنے لگتے ہیں اہل حدیث والوں کی ان کی ایسا کچھ ہاں، پھر اس میں مسلک بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جو اختلاف ہوتا ہے نا، کئی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو ہاں، تو یہ انشاءاللہ ہم کیسے سمجھ پاتے ہیں؟ جب ہم استاد سے سیکھتے ہیں،
الحمدللہ جب میں نے سر کی ابھی ریکارڈنگ سن رہی ہوں، اس سے نوٹس بنا رہی ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی میں جب آپ ایک استاد سے احادیث سیکھتے ہو تو بہت چیزیں الحمدللہ کلیئر ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو واش روم ہے، یہ جو قبلہ رخ آپ نے نہ پیٹھ کرنا نہ منہ کرنا، اس میں آپ کو حدیث ملے گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھے، اور یہ حدیث جب کوٹ کی جاتی ہے تو پھر اس میں یہ رزلٹ بھی نکلتا ہے کہ بھائی کر سکتے ہیں، ایسا تو الاؤڈ ہے، رسول اللہ نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم چیز انشاءاللہ آج دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو آپ نے باب دیکھا اس میں لکھا ہے قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا منع ہے۔ حدیث کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز، اس کی طرف رخ کرنا منع ہے، قضاء حاجت کی طرف، قبلے کی طرف، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ چیز بھی سنی ہوگی کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جو بیڈ ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کے پیر جو ہیں وہ قبلے کی طرف نہ ہوں۔ آپ جب کچھ پڑھ رہے ہیں یا کچھ مطلب کئی چیزوں میں آپ کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہم نے بچپن سے سنا ہے، ہم بھی اپنے بیڈ کی احتیاط کرتے ہیں کہ، ہے نا؟ تو یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور سر نے بڑا خوبصورت اگزامپل دیا، انہوں نے کہا کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، لائک ابھی آپ بیٹھے ہیں، فار ایگزامپل آپ اگر قبلے کی طرف بیٹھیں یا نہیں بیٹھے تو قبلے کی طرف بیٹھ جائیں اور چیئر پہ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو پیر ہیں، آپ کے جو پیر کی انگلیاں ہیں وہ کس طرف ہو رہی ہیں؟ اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بھی بیٹھیں، جیسے الحمدللہ ابھی میں قبلے کی طرف منہ کر کے ہی بیٹھی ہوں، تو بتائیے آپ کے پیر کس طرف ہو رہے ہیں؟ قبلے کی طرف ہو رہا ہے، قبلے کی طرف ہی ہو رہا ہے نا، قبلے کی طرف ہی ہوتے ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم قبلے کی طرف کھڑے تو بھی پیر تو ہمارے قبلے کی طرف ہوتے ہیں، تو پھر صرف سونے کے وقت ہم اس بات کو کیوں مینشن کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ بات مجھے ان کی بڑی جینیون بھی لگی، ہے نا؟ کہ ہمارے پیروں کا ہم احتیاط کر لیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت میں ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا، شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں ایک قضاء حاجت کا ہے جو یہاں پر ہمیں بہت ساری احادیث مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو شریعت نے اتنا مشکل نہیں بنایا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا روم ہے، اس روم کے اندر آپ کا بیڈ پراپر نہیں آ رہا تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو کیسے بھی کر کے اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ آج کل فلیٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رومز ہوتے ہیں، بیڈ کی بھی ایک مختصر جگہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو فلیٹس میں رہتے ہوں گے یا فلیٹس دیکھے ہوں گے، تو وہاں پہ دوسری مطلب کوئی سچویشن ہی نہیں آتی جہاں پر آپ اپنا بیڈ جو ہے وہ بچھا سکیں، تو پھر یہ والی چیز آ جاتی ہے کہ قبلے کی طرف تو پیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھائی جب ہم بیٹھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت ہماری جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ تو قبلے کی طرف ہی ہوتی ہیں، یعنی ہمارے پیر تو قبلے کی طرف ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز کے لیے شریعت میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، وہ ہمیں فالو کرنا ہے، جہاں نہیں آیا وہاں اپنی زندگی مشکل نہیں بنانا، احتیاط کر سکتے ہیں، سچویشن نظر آ رہی ہے ویل اینڈ گڈ، ادروائز اپنی لائف کو اتنا مشکل نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنا محمد بن سلمہ والحارث بن مسکین، اب یہاں پہ دو مشائخ، دو شیخ جو ہیں ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ محمد بن سلمہ اور حارث بن مسکین، ان دونوں مشائخ سے امام نسائی نے اس حدیث کو لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا گیا آگے؟ قراءۃً علیہ وانا اسمع واللفظ لہ، یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ الفاظ حارث بن مسکین کے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ عن ابن قاسم سے کر رہے ہیں۔ قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن رافع بن اسحاق، اب یہاں پہ جو راوی ہیں وہ ہیں رافع بن اسحاق جو روایت کر رہے ہیں، کیا روایت کر رہے ہیں وہ؟ کہ انہو، بے شک وہ، سمع، اس نے سنا، ابا ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری کو سنا، وَهُوَ بِمصر، اور وہ مصر میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو رافع بن اسحاق ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ابو ایوب انصاری کو سنا کہ وہ مصر میں تھے، مصر یعنی ایجپٹ، ٹھیک ہے؟ یقول،
وہ فرماتے تھے، وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ واللہ، اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، ما ادری میں نہیں جانتا، کیف اصنع کیسے میں کروں یا کیا میں عمل کروں، بہذہ ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ الکرائیس، ان کرائیس کے ساتھ میں کیسے عمل کروں۔ کرائیس کیا ہے؟ بیت الخلاء کی ان عمارتوں کے ساتھ کیا کروں، یعنی جو آلریڈی بنی ہوئی تھی۔ مصر کے اندر جب ابو انصاری گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر جو واش رومز بنے ہوئے تھے، جو ٹوائلٹس بنے ہوئے تھے، وہ کیسے بنے ہوئے تھے؟ وہ اس طرح سے بنے تھے کہ ان کا جو رخ ہو رہا تھا وہ کہاں ہو رہا تھا؟ مشرق، مطلب قبلے کی طرف ہو رہا تھا۔ اب آپ بڑے پریشان کہ میں کیسے کروں، ٹھیک ہے، یا تو قبلے کی طرف منہ ہو رہا تھا یا پیٹھ ہو رہا تھا، تو اب بڑے پریشان میں کیا کروں اس میں۔ آگے فرماتے ہیں وقد، حالانکہ، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذهب احدکم، جب جائے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، الی الغائط، قضاء حاجت کے لیے، او البول، یا پیشاب کرنے کے لیے، فلا یستقبل القبلہ، تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے، ولا یستدبرها، اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے۔ تو جو ابو ایوب انصاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب وہ ایجپٹ گئے، مصر گئے، تو اب ان کو تو سنت پہ عمل کرنا تھا، ٹھیک ہے، سنت پہ عمل کرنا صحابہ کے لیے ایک بہت ہی بڑی چیز ہوتی تھی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم صرف اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں سنتوں کو کہ ارے سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے۔ ہمارے دماغ میں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا، یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہو تو چھوڑ دو، فرض ہے تو بھیا مجبوری ہے کرنا۔ لیکن جو صحابہ ہوتے تھے وہ صرف اس لیے سنتوں کو ادا کرتے تھے کیونکہ وہ سنت ہوتی تھی۔ اب بڑے پریشان، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، رخ نہیں کرنا، پیٹھ نہیں کرنا، اور اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ اختلاف، مطلب جو ایک اختلاف اس پر آ جاتا ہے نا کہ گھر کے اندر اگر واش رومز ہو تو لیٹ اٹ بی، ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آلریڈی تعمیر شدہ واش روم ہے، یعنی آپ نے ایک گھر خریدا، اس گھر کے اندر آلریڈی واش روم بنا ہوا ہے، اب آپ اسے توڑوا کے نہیں بنوا سکتے، تو آپ اسے ایز اٹ از یوز کر لو، آپ کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ جو اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے چار امام ہیں، اس میں سے کچھ کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ نے جب یہ قبلہ ہے اس کی طرف کسی بھی کوئی بھی سچویشن آ جائے، آپ نے منہ نہ پیٹ کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ احادیث میں ہمیں یہ ملے گا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا کہ جو قبلہ ہے اس کی طرف آپ کی پیٹھ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی سچویشنز آپ کو مل سکتی ہیں، جس طرح سے یہ حدیث میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں اس حدیث میں ہی پتہ چل رہا ہے نا۔ تو آپ نے اگر ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کی سچویشنز آ جاتی ہیں، جیسے ہم لوگ نے ہوٹل سٹے کیا، ٹھیک ہے، اب ہوٹل سٹے کیا تو وہاں کا واش روم ہو سکتا ہے اس طرح سے نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ قبلے کی طرف یا تو منہ ہو رہا ہو یا ہماری پیٹھ ہو رہی ہو، یا ہم نے ایک گھر خریدا، ٹھیک ہے، اب اس میں اس طرح کا واش روم ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات تو یہ ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ سنت پہ فالو کرنے والے ہیں اور ہم بالکل ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے منع کروایا اور ہم اسے توڑ کے دوبارہ تعمیر کروا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پاسبل نہیں ہوتا نا، ایک دم گھر لیا یا فلیٹ ہے، پاسبل نہیں ہوتا۔ فلیٹ میں تو پورا کنسٹرکشن ہوتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک لائنز گئی ہوتی ہیں، پھر کیا کریں؟ تو ایسے میں جواز ملتا ہے کہ آپ کو اسی طرح سے اسے استعمال کر لینا چاہیے۔
لیکن پھر وہی بات، ہم نے کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کہ ہمیں اسی طرح کے، اگر ہم خود کنسٹرکشن کروا رہے ہیں تو آبویسلی ہمیں واش رومس اس طرح کے بنانا ہے کہ ہماری نہ تو پیٹھ ہو نہ ہمارا چہرہ ہو، ٹھیک ہے. اور اگر کھلے میں جانا پڑ جائے، جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں اس طرح کے بنے ہوتے ہیں واش رومس، ٹھیک ہے، تو جب تو بالکل بھی کسی قیمت پہ آپ نے اس طرح کا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی یہ بات کہ آپ نے قبلے کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنا ہے جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ خود کنسٹرکشن کروا رہا ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے، تب تو آپ نے ہر ممکن کوشش کرنا ہے کہ اس طرح کا واش روم نہ بنائیں، ٹھیک ہے. یعنی نہ ایسٹ کی طرف ہو نہ ویسٹ کی طرف ہو، نہ مشرق کی طرف ہو نہ مغرب کی طرف ہو، اس طرح سے نارتھ ساؤتھ میں بنائیں، ٹھیک ہے. اس کا جو اس ڈائریکشن ہو وہ نارتھ ساؤتھ میں ہو، رائٹ. سمجھ میں آ گئی یہ حدیث سب کے؟ اور بھی دیکھیں گے، ہے نا، انشاءاللہ بھی اور دیکھتے ہیں تو اور یہ والا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ باب کیا بنایا ہے، قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف پیٹھ کرنا منع ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے دو الگ الگ طریقے سے اس بات کو بتا دیا کہ صرف منہ کرنا ہی نہیں بلکہ پیٹھ کرنا بھی منع ہے. کیا فرمایا کہ اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان عن زہری عن عطاء بن یزید عن ابی ایوب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا. یہاں پہ اب تھوڑا سا ڈائریکشنز کو ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تستقبلوا القبلہ، قبلے کی طرف منہ نہ کرو، ولا تستدبروها، نہ اس کی طرف پیٹھ کرو، لغائط او بول، یعنی قضائے حاجت کے لیے جاؤ یا پیشاب کے لیے جاؤ، ولیکن لیکن شرقو او غربو، مشرق یا مغرب کی طرف کر سکتے ہیں. اب اس حدیث میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مشرق اور مغرب کی طرف کا کہا ہے، جبکہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کس طرف ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کدھر ہے ہمارا قبلہ؟ ہم کس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں؟ پشچم، نا، ویسٹ کی طرف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. انڈیا میں سبھی لوگ ویسٹ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو کعبہ ہے اسی طرف ہے، رائٹ. اب یہاں پہ جو الفاظ ادا کیے وہ تو کہا مشرق اور مغرب کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ مشرق مغرب مطلب مغرب کی طرف ہے، ویسٹ کی طرف ہے نا. لیکن جہاں جو اہل مدینہ تھے، ٹھیک ہے، ان کا جو قبلہ تھا نا وہ سمجھ لیں کہ جنوب اور شمال کی طرف ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یعنی ان کو اپنا جو چہرہ تھا وہ مشرق یا مغرب کی طرف کرنا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہوگا کہ ہمارا رخ مشرق یا مغرب کی طرف نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ اہل مدینہ کے لیے تھا کیونکہ ان کے لیے یہ پاسبلٹی تھی، کیونکہ ان کا جو قبلہ تھا وہ ساؤتھ یا نارتھ کی طرف ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ کا کہا. لیکن ہمارے لیے ہمیں معلوم ہے مغرب کہاں ہوتا ہے، قبلہ کہاں ہوتا ہے، ویسٹ کی طرف ہوتا ہے. تو ہم ایسٹ اور ویسٹ کی طرف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہاں پہ مشرق اور مغرب کیوں آیا؟ یہاں پہ مشرق اور مغرب اس لیے آیا کیونکہ وہاں کا جو میں ایک منٹ آپ کو ایک میپ دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے. میپ نکالوں، ورلڈ میپ، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اوکے، اوکے. ابھی آپ لوگوں کو ایک میپ دکھ رہا ہے یہاں پہ، ورلڈ میپ؟ جی ابھی ٹھیک ہے. ابھی دیکھو یہاں پر یہ انڈیا نظر آ رہا ہے پنک میں، انڈیا دکھ رہا ہے. اب انڈیا کا ابھی آپ یہ دیکھو کہ جو مکہ ہے وہ انڈیا کی کس طرف ہے؟
ویسٹ میں ہے نا، ڈائریکشنز آتے ہیں سب کو. دیکھیں ایسٹ کی طرف چائنا ہے اور ویسٹ کی طرف مکہ یہ ہے، یہ رہا سعودی عربیہ. دیکھیے یہ پیچ کلر میں سعودی عربیہ دکھ رہا ہے نا. انڈیا ہے اور بالکل اس کے ایگزیکٹ ویسٹ میں سعودی عربیہ ہے نا. تو پھر کدھر ہوگا، کدھر ہوگا ہمارا ہمارا جو قبلہ ہوگا وہ کدھر ہوگا، ویسٹ کی طرف ہے نا. اب اگر جیسے یہاں پہ دیکھیں افریقہ میں دیکھیں، یہ افریقہ ہے یہ پورا، اگر یہاں سے دیکھیں تو ان کے لیے کہاں ہو جائے گا، جیسے مان لیں یہ ایجپٹ ہے، ایجپٹ دکھ رہا ہے، تو ایجپٹ کے لیے کہاں ہو جائے گا قبلہ، ایسٹ کی طرف ہو جائے گا نا، ایسٹ ہو گیا نا، بالکل ایگزیکٹ ایسٹ ہے نا. تو آپ جس ایریا میں ہو وہاں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قبلہ کس طرف ہے. کسی کے لیے ایسٹ ہوگا، کسی کے لیے ویسٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو جو مدینہ تھا، مدینہ کے لیے اب مدینہ کس طرف ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میپ. دیکھیں یہ مدینہ ہے، مدینہ ہے اور اس کے کہاں پر ہے، ساؤتھ میں مکہ ہے نا. تو کیا مطلب ہوا، ساؤتھ میں مکہ ہے تو کیا مطلب ہوا کہ ساؤتھ اور نارتھ میں فیس نہیں کرنا تھا، لیکن کہاں کر سکتے تھے، ایسٹ اور ویسٹ میں کر سکتے تھے. سمجھ میں آئی اب بات کہ یہاں پہ کیوں ایسٹ اور ویسٹ کہا گیا. تو ہمیشہ کبھی بھی جائیں گے ہم انڈیا میں کہیں بھی رہیں گے، انڈیا میں ہم کہیں بھی رہیں گے تو ویسٹ کی طرف رہیں گے، اور دنیا میں باقی کہیں بھی جائیں گے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کعبہ کس طرف ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو. کیوں، کیونکہ مشرق اور مغرب کی طرف وہاں پر کعبہ نہیں ہو رہا تھا، وہاں کہاں ہو رہا تھا، ساؤتھ کی طرف ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہ حدیث بھی. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. حدیث نمبر 22، اس میں اس کا باب کیا ہے، اس کا باب ہے قضاء حاجت کے وقت مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم. یہ وہی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز ہم نے آلریڈی سمجھ لی کہ جب بھی آپ نے ڈائریکشن کو نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، قبلہ کس طرف ہے اس طرف آپ نے پیٹھ کرنا، نہ ہی آپ نے اپنا منہ کرنا. ٹھیک ہے، اسے خالی یہیں سے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کرے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے، بشرطِ قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے، اس میں تو سمجھانے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. اوکے، مشرق یا مغرب ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مشرق یا مغرب نہیں ہوتا. حدیث نمبر 23 دیکھتے ہیں. یہاں پر ایک گھروں میں اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، گھروں میں اس کی اجازت ہے، یعنی اس چیز کا جواز ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا جواز ملتا ہے. یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں. اخبرنا قتیبہ بن سعید عن مالک عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن عمہ وعصی بن حبان عن عبداللہ بن عمر قال. اب یہاں پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ لگا؟ پھر ایک رشتہ بھی لگتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے، دوست ہونے کے علاوہ رشتے میں؟ کسی کو نہیں پتہ؟ کسی کو نہیں پتہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کس کس نے، ہم نے امہات المومنین کی سیرت کی تھی ایک ٹائم میں بہت سال پہلے، کسی نے کی تھی میرے ساتھ؟ وہ بھی یاد نہیں ہوں گی. چلیں کوئی بات نہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوتے تھے وہ، ٹھیک ہے. حفصہ رضی اللہ عنہا جو تھیں عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں وہ، ٹھیک ہے. تو اب اس حساب سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہاں سسر کا بیٹا کون لگتا ہے بیٹا؟ صالح ہوئے نا، صالح ہوئے نا. تو آپ ان کے صالح تھے، ٹھیک ہے. اب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قول، آپ نے فرمایا، کس نے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد ارتقیت، یقیناً میں چڑھا، علی ظہری، چھت پر، بیتنا، ہمارے گھر کی، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے گھر جو انہوں نے الفاظ ادا کیے یہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، ٹھیک ہے. وہاں پر تھے، آپ چھت پر چلے. فرأیت، پھر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی لبنتین، 2 اینٹوں پر، مستقبلہ، رخ کیے ہوئے، بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے، لحاجت ہی، اپنی حاجت کے لیے، یعنی قضائے حاجت کے لیے. اچھا، آپ لوگوں نے ابھی تو جب سورۃ البقرہ اور پڑھیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے قبلہ جو تھا وہ تبدیل ہوا. جب تبدیل ہوا تو جو بیت المقدس تھا وہ آپ کے بالکل سامنے تھا، ٹھیک ہے. اور مطلب پہلے قبلہ چینج ہونے سے پہلے بیت المقدس آپ کے سامنے تھا، قبلہ پیچھے تھا، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا؟ جسٹ اپوزٹ ہو گیا. جب قبلہ آپ کا مکہ کی طرف ہوا، کعبہ ہوا آپ کا قبلہ، تو کیا ہوا؟ جو بیت المقدس تھا وہ آپ کے پیٹھ کی طرف آ گیا، ٹھیک ہے. تو یعنی بیت المقدس کی طرف آپ رخ کر کے بیٹھے تھے تو کعبہ کس طرف ہو گیا؟ آپ کی پیٹھ کی طرف ہو گیا، ہے نا. تو یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی چھت پر گئے، یعنی جب ہم اپنے گھر کی چھت پر گئے، یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ کی چھت پر گئے، تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں اور ان کا جو رخ ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے، یعنی آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہے. اب یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ آبویسلی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے تو نہیں گئے تھے کہ کس طرح سے آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے. آپ چھت پر گئے تھے اور آپ کی نظر پڑ گئی تھی، ٹھیک ہے. یعنی دروازہ مطلب پورا چاروں طرف سے وہ بند تھا لیکن چھت پر سے آپ کی نظر ان پر پڑ گئی تھی. اور یہ آپ کی بہن کا گھر تھا، ٹھیک ہے. آپ ظاہر سی بات ہے، بہن ہے، بھائی محرم ہوتا ہے، تو آپ ان کے گھر گئے اور آپ نے ان کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو مسائل ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کیا ہے؟ آپ عمل ہوتا ہے کچھ کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے قول ہوتا ہے کوئی بات کہنا. تو یہ آپ کا عمل تھا یا آپ کا قول تھا رسول اللہ کا؟ یہ عمل ہوا یا قول ہوا؟ عمل ہوا، ہے نا. تو ایک بات سمجھ لیں کہ جب بھی عمل اور قول میں ڈفرینس آ جائے، یعنی آپ نے کہا کچھ اور کیا کچھ اور، تو پریفرنس جو دی جاتی ہے وہ ہمیشہ قول کو دی جاتی ہے. یعنی جس بات کا آپ نے حکم دیا، جو بات آپ نے کہی، جب بھی ہم حدیث دیکھیں گے نا تو یہ چیز ضرور دیکھیں گے کہ آپ نے کہا کیا اور آپ نے کرا کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ کرنا آپ کے لیے کوئی ریزن ہو، اس کا کوئی وجہ ہو جس کے تحت آپ نے کیا ہو، یا آپ نے صرف جواز بتانے کے لیے یہ کام کیا ہو، ٹھیک ہے. کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے بیٹھ کر پیشاب کے لیے کہا لیکن وہاں سچویشن ایسی تھی آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو ہمیشہ جب بھی قول اور فعل یعنی عمل اور قول آمنے سامنے آ جائیں تو آپ کا جو پورا توجہ ہے وہ آپ کے قول پر جائے گی، ٹھیک ہے. عمل آپ جواز کے طور پر لیں گے، ٹھیک ہے. تو جب بھی قول اور فعل میں تضاد آ جائے یعنی ڈفرینس آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ عمل کو نہیں فالو کریں گے بلکہ ہم قول کو فالو کریں گے، لیکن عمل کو ہم جواز کے طور پر لے لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے اتنی اردو؟ جواز میں نے کیا بتایا؟ ایکسیپشن، ہے نا. جواز کے طور پر ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے. تو
جواز کیا ہوا کہ کبھی کبھار ایکسیپشنل کیس میں ہم اس کام کو لے سکتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو ہم کس طرح سے اس کو لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس طرح سے ہمیں یہ چیز ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف پیٹ کر کے قضاء حاجت کے لیے گئے. یہاں سے کیا سچویشن نکلی کہ اگر ایسی کچھ سچویشن آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں, آپ کو الاؤڈ ہے, لیکن یہ جواز ہے. آپ نے پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو انہوں نے حکم دیا, ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جسے الحمدللہ ہم نے پڑھا. نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ حدیث نمبر 23 تک ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں حدیث نمبر 24 سے ہم لوگ شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ.